ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کم و بیش موجود تھے، اور بہت سو کی اکثر صحابہ کی قبریں آپ کو مکے اور مدینے میں نہیں ملتی. تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام لے کے صحابہ دنیا کے کونے کونے تک گئے. اسی لیے اگر آپ افریقہ جائیں تو وہاں آپ کو صحابہ کی قبر، آپ سندھ میں جائیں سکھر، وہاں پہ صحابیوں کی قبر آپ کو ملتی ہے. تو اس زمانے میں وہ صحابی سفر، چونکہ جو یقیناً گاڑیاں نہیں تھیں، جہاز نہیں تھے، تو سفر اونٹوں پہ ہوتا تھا یا گھوڑوں پہ ہوتا تھا، ایسے ہی. تو یعنی جو فاسٹسٹ مینز آف کمیونیکیشن تھی اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کے لیے، وہ گھوڑے تھے یا اونٹ تھے. تو اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ آج کل کے فاسٹسٹ مینز آف کمیونیکیشن یہ کیمرہ ہے، یہ میڈیا ہے، تو شاید غلط نہ ہوگا، کیونکہ 1 سیکنڈ کے اندر جسٹ ود اے پش آف بٹن آپ کی بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، پوری دنیا میں دیکھی سنی جا سکتی ہے. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے میڈیا کا، چونکہ میرا تعلق میڈیا سے رہا ہے، 20 سال میں ایکٹنگ کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں، اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ صرف میڈیا کی تبلیغ بھی نہیں چلتی. یہ میں نے دیکھا ہے، میں نے کر کے بھی اندازہ ہوا مجھے. یہ تو پھر بڑی آسان تبلیغ ہے، صرف میڈیا کی تبلیغ بڑی آسان تبلیغ ہے. کہ جیسے مجھے کرنے کا موقع ملا، آپ اے سی اسٹوڈیو سے نکلیں اور آپ جا کے بیٹھ جائیں اور آپ اللہ رسول کی بات کریں علماء کے بیچ میں بیٹھ کے، 2 گھنٹے کے بعد پذیرائی، واہ واہ، شہرت پوری دنیا میں، 1 منٹ میں آپ مشہور ہو گئے دین کے نام پہ. تو یہ تو تبلیغ سب کو اچھی لگے گی، یار یہ تو بڑی زبردست ہے، پیسے بھی ملتے ہیں اس میں، لاکھوں روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں جو حضرات ہیں، اور اسٹوڈیوز میں بھی جاتے ہیں، اور ٹی وی سے بھی وابستہ ہیں، اور قابلیت بھی اور احترام بھی، اور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے لے کے ٹی وی کے اسٹوڈیو تک آپ موجود ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے جس کا مجھے اندازہ ہوا ہے. ہمیں میڈیا کو استعمال کرنا ہے، مگر صرف میڈیا کو استعمال نہیں کرنا، ورنہ تو پھر بہت آسان ہو جائے گی. تبلیغ کے لیے جب تک کہ ہم نکلیں گے نہیں، دھکے نہیں کھائیں گے، اس میں مشکلات نہیں آئیں گی، اس میں محنت نہیں کریں گے، اس میں لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں نہیں سنیں گے، تو یہ پھر کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام ان تجربات سے گزرے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کا چونکہ موضوع اس لحاظ سے ہے کہ کیسے ہم بدلے، کیسے علی افضل بدلے، کیسے ایاز خان بدلے، یا کیسے اور میڈیا کے لوگ جو آہستہ آہستہ اس دین کی طرف آ رہے ہیں وہ کیسے بدلے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ضرورت سب کو ہے. اللہ کے نبی جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ کی رحمت کی ضرورت سب کو ہے، اور جو دین سے زیادہ دور ہے اس کو اس سے زیادہ ہے. جو جتنا دور ہوگا اللہ کے دین سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اس کو اتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ کے دین کی. تو لاجیکل سی بات ہے. تو ہمیں بھی ضرورت تھی، اور جب اللہ کے دین کو پریکٹس کیا، تھوڑا سا کرنا شروع کیا اپنی زندگی میں، تھوڑا سا علماء کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن مجید سنا، اس پہ تدبر کیا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، حدیث سنی، حدیث سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے زندگی میں ایک ایسا بدلاؤ آ گیا. اور میرا خیال ہے اسی کو توبہ ہم کہیں گے، وہی توبہ ہے. توبہ ایکچولی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ توبہ کے معنی لوٹنے اور پلٹنے کے ہیں. توبہ کے معنی لوٹنے کے اور پلٹنے کے ہیں. تو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع آتا ہے جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا سفر غلط ڈائریکشن میں ہے. جانا اگر بلوچستان کی طرف ہو اور ڈائریکشن اگر حیدرآباد کی طرف ہو، جانا اگر مغرب کی طرف ہو اور ڈائریکشن مشرق کی طرف ہو، تو جتنا سفر اگر آپ نے طے کر لیا اس گمراہی میں، تو اتنا ہی بڑا یو ٹرن کر کے واپس بھی آنا پڑے گا آپ کو. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو اللہ رسول سے دور ہوتا ہے اس کو زیادہ ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے بہت سا سفر طے کر لیا ہوتا ہے گمراہی میں.
یعنی سمت مشرق کی ہے، جہاں مغرب میں رہے ہیں گر رہے ہیں، آدھی زندگی گزر گئی، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزرنے کے بعد پتہ چلا بھائی یہ تو راستہ ہماری منزل کی طرف جا ہی نہیں رہا، ہمیں تو جانا اس طرف ہے تو وہاں پہ جا رہے ہیں ہم۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی کا نام توبہ ہے، اور اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد